السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، مسلمانوں کی حکومت جب دنیا بھر میں قائم تھی اور عباسی دور خلافت میں یہ حکومت صرف طاقت کے اعتبار سے نہیں بلکہ علمی اعتبار سے بھی قائم ہو گئی۔ مسلمان سائنسدانوں نے یونانی لائبریریوں سے، درس گاہوں سے علم کا تمام ذخیرہ جو تھا اس کو یا اکٹھا کیا یا کاپی کیا اور اس پر پھر آگے اپنی تحقیق کی بنیاد رکھی اور دنیا کو ایسی سائنس، کیمیا گری اور دیگر علم کی جو شاخیں تھی اس میں ایسی ایجادات کر کے دی کہ پوری دنیا حیران رہ گئی۔ اس وقت یورپ جو تھا وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر یورپ میں ایک جہالت کی تازہ لہر ابھری۔ انہوں نے بیت المقدس پر مسلمانوں سے قبضہ واپس لینے کے لیے مذہبی جنگوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جنہیں وہ کروسیڈ کہتے ہیں، اور انہی جنگوں کے نتیجے میں سن 1099 میں وہ بیت المقدس پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ قبضہ تقریباً 90 سال بعد جو اسلام کا ایک بہت بڑا مرد مجاہد تھا اور کچھ علماء کرام اسے چھٹا خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں، میری مراد سلطان دمشق اور سلطان مصر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اس نے 90 سال بعد ان سے یہ قبضہ چھڑوا دیا۔ لیکن یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، یہ مذہبی جنگیں 200 سال تک جاری رہی۔ صلاح الدین کا بھائی ملک العادل، اس کے بیٹے، اس کے بعد مملوک، یہ سب ان تمام صلیبی ریاستوں سے جو کہ یہاں پر موجود تھی، جن کا آخر کار خاتمہ سلطان کلاؤن کے بیٹے نے کیا، ان سے اور یورپ سے ان کی مدد کے لیے آنے والے جو کروسیڈرز تھے ان سے لڑتے رہے۔ 200 سال کی جنگوں میں لاکھوں انسان گوا کر یورپ کے جو محققین تھے، جو ان کے سمجھدار لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے غور کیا کہ ہم سے غلطی کہاں پہ ہوئی، کیوں 200 سال ہم اپنے تمام وسائل پھونکنے کے بعد بھی بیت المقدس میں 1 انچ جگہ بھی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا، وہ تھا علم سے دوری۔ علم سے دوری ہی کی وجہ سے وہ جنگوں میں ان تمام جدید ہتھیاروں سے دور تھے جو اس وقت مسلمانوں کی میراث تھے، جن کو وہ اپنے جو اس وقت کے تاریخی جو خطوط لکھتے تھے یا تاریخی دیباچے لکھے گئے اس میں وہ تحریر کرتے ہیں، ان کو شیطانی ہتھیاروں کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ مسلمان اس وقت نفط یعنی پیٹرولیم کا استعمال سیکھ چکے تھے اور جنگوں میں اس کو باقاعدہ بڑے ہی مہلک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہاں پہ یونیورسٹیز بنائی، انہوں نے کلیسا کا جو حکومتوں میں دخل اندازی تھی اس کو کم سے کم کیا، اس کو گریجولی منیمائز کیا، یونیورسٹیز بنائی، لائبریریز قائم کی، اور اس کے بعد تعلیم کے میدان میں ان کی نشاط ثانیہ کا دور شروع ہوتا ہے جو آج تک جاری ہے۔ اور ہماری تباہی کس بات سے شروع ہوئی کہ جب ہلاکو خان نے بغداد پہ قبضہ کیا 13ویں صدی میں، تو اس نے وہاں پر لاکھوں انسانوں کو نہیں بلکہ لاکھوں نابغہ روزگار کتابوں کا بھی قتل کیا۔ میں اسے قتل ہی کہوں گا کہ پہلے دجلہ ان مسلمان جو بغداد کے رہائشی تھے ان کے خون سے سرخ ہوا، پھر ان کتابوں کی روشنائی سے سیاہ ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں کی جہالت کا تاریک دور شروع ہو گیا۔ وہ تمام تحقیق جو ہماری میراث تھی، وہ تمام علم جس کو ہم نے یونانیوں سے ورثے میں پا کر اس کو آگے سے آگے بڑھایا، وہ سب کا سب دجلہ کے پانیوں میں غرق ہو گیا اور آج تک غرق ہی چلا آ رہا ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جائیں نہ، آپ کو دنیا کی جو 500 بڑی یونیورسٹیز ہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں کتنی یونیورسٹیز وہاں پہ ہیں، جبکہ دنیا میں شاید آبادی کے اعتبار سے بہت چھوٹا ملک اسرائیل وہ دنیا کے 25% ذہین ترین دماغ پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ ناظرین وجہ یہ تھی کہ کتاب سے دوری، علم سے دوری، اور مسلمان پوری دنیا میں جو ہے وہ اس وقت جس پستی کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کا انٹرویو اسی لیے ہم نے اس کا موضوع لائبریریز سے متعلق رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر لائبریریز، ان سے جانتے ہیں کہ ہم نے قیام پاکستان سے پہلے ورثے میں کتنی لائبریریز ہمیں انگریزوں نے دی، اور اس کے بعد آج تک ہم نے کیا کیا، آج ہماری لائبریریز کا کیا حال ہے۔ وہاں پہ جو کتابیں ہیں وہ اتنی ضخیم جو کتابیں تھیں وہ اتنی بوسیدہ ہو چکی ہیں کہ ان کو ہاتھ لگاتے ڈر لگتا ہے کہ کاغذ پھٹ جائے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ نیشنل لائبریری کولکتہ جو کہ 1836 میں انگریزوں نے بنائی، پہلے تو ان کے استعمال کے لیے تھی، پھر انہوں نے جب یہ ہندوستان پاکستان بنا تو پھر وہ پبلکلی کھولی گئی،
اس کے علاوہ سر صادق خان نے ایک لائبریری بنائی تھی 1924 میں، جبکہ یہ جو پنجاب پبلک لائبریری جو اب پرانی وہاں پر اولڈ ٹورنٹن مارکیٹ کے بالکل ساتھ ہے، یہ بھی 1884 میں نواب وزیر خان صاحب نے بنائی تھی. اس کے علاوہ ہم نے کوئی بڑی لائبریری آج تک قائم کی قیام پاکستان کے بعد؟ صاحب آپ کا سوال بالکل بہت اہمیت کا حامل ہے. میں اس کو اس طرح سے لوں گا کہ جب ہمیں جو لائبریریز ہمیں ورثے میں ملی تھی، ہم اس میں کوئی سبسٹینشل نہ مقدار نہ اس میں کوئی ایکٹ آج تک ہم اس میں ایڈ ہی نہیں کر سکے. ہمیں قیام پاکستان سے پہلے قائد اعظم لائبریری ملی تھی، ہمیں اس سے پہلے پنجاب پبلک لائبریری جس کا آپ نے ابھی ذکر فرمایا، پھر ہمارے پاس لیاقت میموریل کراچی میں تھی جس کو پہلے ہم نے نیشنل لائبریری کا درجہ دیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد جو ہماری نیشنل لائبریری اسلام آباد میں باقاعدہ سے بنا دی گئی. یہ ہماری جو آپ کہہ لیں کہ جن کا ہم تذکرہ کر سکتے ہیں جو قابل ذکر لائبریریز ہیں، وہ یہ 4 لائبریریز ہیں جن کو ہم ایز اے ماڈل تو نہیں میں اس کو کہوں گا. لاہور کی میں بات کروں تو لاہور میں کتنی لائبریریز ہیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں جو ہم نے بنائی قیام پاکستان کے بعد؟ کیونکہ یہ پنجاب پبلک لائبریری بھی پاکستان بننے سے پہلے کیا ہے، اور قائد اعظم جو پبلک لائبریری یہ بھی میرا خیال میں قیام پاکستان سے بہت پہلے کی ہیں. جی اس کے بعد نہیں کوئی ایسی لائبریری ہم کہہ سکتے ہیں. ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی ہیں، ایک گورنمنٹ کے جو انفراسٹرکچر میں ایڈ ہوئی وہ ماڈل ٹاؤن لائبریری ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب نے جس کو اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد اب اس وقت بن رہی ہیں شکر گڑھ میں ایک بنائی گئی 2010 میں، اور اب سردار گڑھ میں بن رہی ہے. لیکن اس کو اس طرح سے لائبریری اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جو ہم کسی فورم پہ ان کو پریزنٹیبل ہوں. تبھی وہ یہ ہماری شرم کی بات نہیں ہے قومی طور پر کہ 70 سال میں ہم نے ایٹم بم تو بنا دیا، ہم نے بڑی یعنی کہ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، یہ ہمارا یعنی کہ یہ ہماری جتنی بھی دفاعی صلاحیتیں ہیں یہ قابل تعریف ہیں، دنیا بھی اس کی تعریف کر رہی ہے، لیکن علم سے اتنی دوری کہ ہم قیام پاکستان کے بعد ایک قابل ذکر لائبریری شہر لاہور میں نہ بنا سکے. ایسا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ ہے پریورٹیز کو ڈیفائن کرنے کا معاملہ. اگر ہم اس کو اس طرح سے لیں کہ ہم نے ایجوکیشن کو ہم کہتے ہیں کہ ٹوڈیز ریڈرز ٹماروز لیڈرز، تو ہم نے یہ ڈیفائن ہی نہیں کیا کہ ایجوکیشن کبھی ہماری پریورٹی میں رہی تھی. اگر ایجوکیشن کو ہم کسی حد تک پریورٹی میں لے کے بھی آتے ہیں تو ایجوکیشن میں لائبریری کہیں اسٹینڈ ہی نہیں کرتی کہ ہم کہتے ہیں جی کہ لیٹسٹ پیریڈ اب سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب گوگل پہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں. لائبریریز کی اس طرح سے امپورٹنس کو انڈیا میں 1953 میں ایکٹ بنا دیا گیا تھا جو کہ پنجاب جو انڈیا پبلک لائبریریز تھیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے. لیکن پاکستان بننے کے بعد آج ہم 2019 میں ہم جب یہ پروگرام کر رہے ہیں، آج تک پاکستان میں کوئی پریویلنگ کوئی امپلیمنٹیشن لا کی کوئی لیجسلیشن کی کوئی اس پہ کام ہی نہیں ہوا. تو جب آپ کے پاس لیجسلیشن ہی نہیں ہے تو آپ اس انفراسٹرکچر کو کیسے ڈیولپ کریں گے؟ آپ کس قانون کے تحت لائبریریز بنائیں گے، کس قانون کے تحت ان کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے؟ تو سب سے زیادہ اہم بات جس کو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا اور اس کو ارباب اقتدار تک پہنچانا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے پریورٹائز کرنے کی کہ اگر ایجوکیشن کو بھی ہم چاہتے ہیں، میں جی کسی پروجیکٹ کو ہائی لائٹ نام نہیں لیتا، لیکن آپ جتنے مرضی پروجیکٹ بنا لیں، جتنا مرضی آپ کر لیں. یونیسکو کا ایک SGD ایک کمیٹی ہے جو سسٹینیبل گولز فار ڈیولپمنٹ ہے، انہوں نے اس میں کیٹاگوریکلی یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اگر کوئی ملک اپنی ترقی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، کوئی ملک ترقی یافتہ ملکوں کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتا ہے تو دے ول ہیو ٹو انویسٹ ان دا لائبریریز. جب تک لائبریریز نہیں بنیں گی آپ کیسے آگے کی طرف جا سکیں گے؟ اور جب ہم اپنے اگر بینگ مسلم میں کہتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے جو پہلی وحی ہے وہ اقرا ہے، اور جو سب سے پہلا ورڈ ہے قرآن پاک کا وہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے جس میں کوئی ہمارا تو تعلق ہی ہماری تو گھٹی میں ہی علم اور کتاب ہے.
تو علم کا جو راستہ ہے وہ کتاب کے ذریعے سے آتا ہے. اگر ہم اس کو پریورٹائز نہیں کریں گے تو جیسے آپ نے ابھی اپنے سارے تعارف میں یہ فرمایا کہ مسلمانوں نے جو اپنی جو مقام تھا اس کو کھو دیا, یا جس طرح سے میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ لارڈ میکلے نے جب اس کو اپنی اسمبلی میں جا کے اس نے پیش کیا, اس نے کہا کہ اگر آپ سب کانٹیننٹ میں اپنی حکومت کو فلورش کرنا چاہتے ہیں, سسٹین کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی روایتوں کو ختم کریں, ان کی ٹریڈیشنز کو ختم کریں, ان کا ایجوکیشنل سسٹم تباہ کر دیں, ان کا مدرسے کا جو تعلق ہے اس تعلق کو ختم کر دیا جائے. تو یہ باقاعدہ ایک طریقے کے تحت آپ اس کو سازش کا نام دے لیں, آپ اس کو سسٹم کا نام دے لیں کہ ہمارے ایجوکیشن کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ ہمارا کتاب سے, کتب بینی سے اور کتب خانے سے تعلق کو ختم کر دیا گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, یعنی کہ آپ نے کبھی, یعنی کہ آپ کو بھی تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ یعنی کہ آج تک کوئی ایسا ایکٹ موجود نہیں ہے جس کے ذریعے ہم کوئی نئی لائبریریز بنا سکیں. مثلا کوئی نہ کوئی ایسی لیجسلیشن تو ہونی چاہیے, چلے مخیر حضرات سے بندہ ہم اپیل کریں, لیکن اگر کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو نئی لائبریری بنے گی کیسے؟ اور دوسرا جو ایگزسٹنگ لائبریریز ہیں ان کا اتنا برا حال ہے. فرض کریں میں صرف بات کرتا ہوں پنجاب پبلک لائبریری کی اور یہ قائد اعظم لائبریری کی, ان کا اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ وہاں پہ کتابیں جو ہیں وہ یعنی بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں, پڑھ کر. ظاہری بات ہے کاغذ کی ایک میعاد ہے, اس کو آپ جتنی بار چھوئیں گے وہ بوسیدہ ہوتا جائے گا. تو اس کے یعنی کہ حکمرانوں کا تو کوئی اس سے تعلق ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہمارا جو اس وقت لٹریسی ریٹ ہے اس ملک میں وہ تو آپ کے سامنے ہے. لیکن کم از کم جو ہمارے آپ جیسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں ان کو تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فورم پہ آواز اٹھانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں بالکل, آپ کا بہت ریلیونٹ کویسچن ہے. میں اس سلسلے میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قوم جو ہے نا وہ خود طے کرتی ہے, اپنی منزلوں کو ڈیفائن کرتی ہے, اپنے سنگ میل کو. ہمارے یہاں پروٹیسٹ ہوتے ہیں, جی گیس کا بل آ رہا ہے, زیادہ ہو گیا, بجلی کا بل ہو گیا, روڈ نہیں بنا. میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی کہیں یہ پروٹیسٹ ہوا ہے کہ ہمارے علاقے میں لائبریری نہیں ہے؟ کبھی یہ پروٹیسٹ کسی علاقے میں کیا گیا, کسی یونین کونسل میں, کسی علاقے میں, کہ جی ہمارے علاقے میں لائبریریز بنائی جائے؟ کتابیں بھی ہماری روح کی غذا ہیں. مجھے اچھی فوڈ چاہیے اپنے جسم کے لیے, کیا مجھے اپنی روح کے لیے نہیں چاہیے؟ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے, دیکھیں گورنمنٹ بھی تو انہی لوگوں میں سے آتی ہے. وہ ان کے لیے بھی پھر جب ان کو پتہ ہے کہ ہماری پریورٹی میں, ہماری پبلک کی پریورٹی میں آپ جائیں, کتب خانے بنے ہوئے ہیں, جو انویسٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو قارئین نہیں ملتے. آپ مطلب بالکل نامینل سے ریٹس پہ, بلکہ بعض جگہ پہ تو اگر لوگ نہیں افورڈ کر سکتے تو فری آف کاسٹ جو ہے ان کو جو ممبرشپ ہے وہ دے دی جاتی ہے. تو پریورٹیز ایز اے قوم ہماری بھی ذمہ داری ہے. میں گروسری لینے جاتا ہوں, میں نے اپنے سارے تنخواہ کا بجٹ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ میں نے اتنے پورشن جو ہے, کیا میں نے اور آپ نے کبھی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اپنے اس مہینے کی تنخواہ میں سے 10 کتابیں بھی اپنے بچوں کے لیے لے کے جانی ہیں؟ سر ہم خود جب اب آپ کتاب کی دکان کھولیں گے اور 10 دن تک آپ کی کوئی سیل نہیں, مہینے تک نہیں, آپ کتنے دنوں تک اس دکان کی کتاب کو کھول کے رکھیں گے؟ بالکل یاد ہے مال روڈ پہ ایک بڑا تاریخی وہ تھی دکان نہیں کہہ سکتے, بہت بڑی ایک, وہ بند ہو گئی ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنے ایکسپینس پورے نہیں کر پا رہے. سر آپ پاپولیشن کے ساتھ دیکھیں, آپ کی کھانے کی جو دکانیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, آپ کے ہوٹلز بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کو اپنے بچوں کے لیے کتاب لینے جانا پڑتا ہے تو آپ کو پہلے گوگل پہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ لاہور میں گنی چنی کتابیں ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہمیں تو روز سامنا رہتا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پریورٹی نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قارئین سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم ڈیفائن کریں, ہم اپنی ضروریات کو, ہم چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں میرے بچے کل کے لیڈر ہوں, اپنے فیلڈ میں بہت اچھے ہوں. پھر میں یہ کیوں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کتابیں پڑھیں, میرے بچے لائبریریز جائیں. آپ نے اور میں نے, آپ نے ابھی جیسے فرمایا کہ آپ لائبریریز میں جاتے تھے, سر آپ کو آپ کے پیرنٹس نے یہ انکلکیٹ کیا, آپ کو آپ کے گھر سے آپ کی تربیت شروع ہوتی ہے. مجھے جو میرے والد نے سب سے پہلا گفٹ دیا تھا وہ کتاب تھا, اور ہم جو پہلا گفٹ اپنے بچے کو دیتے ہیں کہ اس نے پوزیشن لیا, چلو جی میں اس کو میکڈونلڈ یا KFC میں جا کے برگر کھلا لاتا ہوں. جب آپ کو بجٹ آخری بار کب ملا تھا؟ یہ اس میں گورنمنٹ نے آخری بار, یعنی ہر سال آپ کو بجٹ ملتا ہے, کچھ نہ کچھ تو ملتا ہوگا. سر پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن 1985 میں ایک ادارہ بنا تھا,
اور اس کے ابتدا میں اس کی آغاز میں جب اس کا افتتاح کیا گیا تھا اس کو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے 10 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا اور اس 10 کروڑ کے ذریعے سے ہی ہم آگے اس کو انڈومنٹ فنڈ بنا لیا. پھر اس انڈومنٹ فنڈ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے ذریعے سے ہم پنجاب کی جتنی بھی لائبریریز ہیں جہاں پہ ہمیں ریکویسٹ آتی ہیں ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں. نہیں 85 میں آپ کو 10 کروڑ روپیہ دیا گیا. جی. اس کے بعد اب ہر سال تو آپ کو بجٹ مل رہا ہے نا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب اب تک کوئی ایسا بجٹ نہیں, کوئی اس میں اس کے بعد کوئی پیسہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں نہیں ملا. آپ کا مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 1985 سے لے کر 2019 تک کوئی پیسہ نہیں, آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملا؟ اس کے بعد کوئی نہیں. گورنمنٹ اس ادارے کو بنے ہوئے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں 36 سال ہو گئے ہیں اور 36 سال میں آپ کو پہلی 10 کروڑ روپیہ ملا تھا, اس کے بعد آج تک کوئی پیسہ آج تک نہیں ملا. جی پھر تو حکومت کی پریورٹیز سمجھ میں آ گئی نا کہ حکومت یعنی عوام بھی ویسی ہے حکومت بھی ویسی ہے, تو پھر تو ہم کسی سے گلہ ہی نہیں کر سکتے, پھر تو ہمیں گلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ناظرین پھر تو گلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ویسی ہی ہماری حکومت ہے, ویسے ہی ہمارے عوام ہے. مجھے ان کی بات سے بڑا اتفاق ہے کہ ہم نے گیس کے بلوں پہ احتجاج کیا, کرنا چاہیے, ہمارا رائٹ ہے. بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پہ احتجاج کیا, یہ بھی ہمارا رائٹ ہے. روزانہ مال روڈ پہ کوئی نہ کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے, احتجاج کرتا ہے اپنے مطالبات کے لیے, ہماری تنخواہیں بڑھائیں, یہ کریں وہ کریں. یہ آج تک کبھی عوام نے احتجاج نہیں کیا کہ ہمارے شہر میں آخری لائبریری کب بنی تھی. یہ تمام لائبریریز جو بڑی بڑی آپ دیکھ رہے ہیں, 2 ہی لائبریریز ہیں لاہور کی بڑی, قائد اعظم لائبریری اور پنجاب پبلک لائبریری. یہ دونوں قیام پاکستان سے پہلے کی ہیں. ایک تو شاید 1884 کی ہے, نواب وزیر خان نے بنائی تھی اور عوام کے لیے وقف کر دی. دوسری جو ہے قائد اعظم لائبریری یہ بھی 1886 میں ہی بنی تھی, لیکن یہ انگریز سرکار جب تک یہاں پہ قابض رہی صرف ان کے لیے مخصوص تھی. پھر آخری ادوار میں ان کے جب ان کی حکومت کرنے کی یہاں پہ گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی پھر عوام کے لیے یہ کھولی گئی. تو جس طرح کی مجھے تو یعنی ان کی تمام باتوں سے یعنی 36 سال پہلے ایک ادارہ قائم ہوتا ہے لائبریریز کے لیے, اس کو صرف 10 کروڑ روپے کے فنڈز دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد آج تک 36 سال میں 1 روپیہ نہیں دیا گیا. تو اس سے آپ سوچ لیں کہ حکومت اپنا کتنی اس میں یعنی کہ دلچسپی رکھتی ہے, اور ان 36 سالوں میں کسی شخص نے آج تک اس پہ احتجاج نہیں کیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ کتنی اس پہ دلچسپی رکھتے ہیں. میں تو اسی بات پر یعنی کہ مجھے میرے پروڈیوسر چونکہ بریک کا کہہ رہے ہیں, میں تو اسی بات پر یعنی کہ میں حیرت میں بھی ہوں, میں پریشان بھی ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمارا رخ کس طرف ہے. کہ اس ملک میں اس شہر میں یہ جو قدیم ترین شہر ہے جس کی تاریخ جو ہے 3000 سال پرانی ہے, اس میں صرف 2 لائبریریز قیام پاکستان سے پہلے بنی تھی, اس کے بعد آج تک کوئی قابل ذکر لائبریری نہیں بنی. ان لائبریریز کو چلانے کے لیے اور پنجاب کی دیگر لائبریریز کو چلانے کے لیے 36 سال پہلے ایک فاؤنڈیشن بنتی ہے, اس کو اس وقت ایک 10 کروڑ کی گرانٹ ملتی ہے, اس کے بعد آج تک 1 روپیہ نہیں دیا گیا. وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, اس کے بعد دوبارہ ڈائریکٹر صاحب سے پوچھیں گے اور اس طرح کے ہوشربا انکشافات ہوتے رہیں گے اور سنتے جائیں گے. آپ بھی سنتے جائیے, میں بھی سنتا جاؤں گا, لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین اس وقت میں موجود ہوں پنجاب پبلک لائبریری میں. یہ 1884 میں یہ لائبریری قائم کی گئی. اس سے پہلے یہ یہاں پہ وزیر خان جو کہ شاہ جہاں کے دور حکومت میں گورنر تھا اس کی راہداری تھی. اس کے بعد لارڈ ایچسن نے اس کو 1884 میں پہلی لائبریری کا یہاں پہ قیام عمل میں لایا گیا. 74 کتابیں انہوں نے ڈونیٹ کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے لائبریرین محمد آصف صاحب. آصف صاحب کچھ ہسٹری کے بارے میں بتائیں اس لائبریری کی. جی سر, یہ لائبریری 1884 میں سر لارڈ ایچسن نے اسٹیبلش کی تھی. تو 12 دن وزیر خان جو 1635 میں شاہ جہاں کے دور میں وزیر خان نے بنائی تھی, اسی بلڈنگ میں یہ لائبریری سٹارٹ کی گئی تھی. سب سے پہلے انہوں نے جو اپنی پرسنل لائبریری سے 74 کتابیں اس لائبریری کو ڈونیٹ کی تھی. اس کے بعد لاہور کے مشہور پبلشر تھے نور کشور, انہوں نے 250 کتابیں ڈونیٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے جو نامور لوگ تھے اس وقت کے, انہوں نے اپنے پرسنل لائبریری سے یہ کتابیں اس لائبریری کو ڈونیٹ کی. یہاں پہ کچھ ایسی مجھے بتائیں کہ کیسا علمی خزانہ یہاں موجود ہے. سر جب یہاں پہ انگریز نے اپنا راج اسٹیبلش کیا تو انہوں نے جو جتنے بھی آرڈرز یہاں پہ کیے کس سن سے لے کر 1860 سے لے کے اور اب تک جتنے بھی گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیے, یعنی کہ جو برٹش سرکار
सरकार थी और जब पाकिस्तानी सरकार 1860 ब्रिटिश सरकार और 1947 से पाकिस्तान सरकार, पंजाब सरकार, स्पेशली जो पंजाब नोट वो आपके पास हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा कुछ इसके हमारे जो पुराने न्यूज़पेपर्स हैं हमारे पास, नवाब जंग डाउन के 1940 ऑनवर्ड जितने भी उन्होंने पब्लिश किए अपने शुमारे, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके अलावा सेंसस रिपोर्ट्स हमारे पास हैं जो प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन तमाम अवेलेबल हैं हमारे पास। जो डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। उसके अलावा जो सबसे प्रेस्टिजियस चीज़ हमारे पास मौजूद है वो है कुरान पाक की नुस्खा जात। तकरीबन 650 के करीब नुस्खा जात लाइब्रेरी में मौजूद हैं जो प्रिजर्व भी किए जाते हैं और उनको डिजिटाइज भी कर दिया गया है ताकि आने वाली नस्लों के लिए उनको महफूज किया जा सके। अच्छा, हमारे साथ डिप्टी चीफ लाइब्रेरियन भी मौजूद हैं। आप बताइएगा कि मुझे अभी इन्होंने बताया कि सिर्फ 65 लाख रुपया सालाना खर्च होता है नई किताबों के लिए। जी जी। इस जैसी लाइब्रेरी जिसकी तारीख इतनी यानी कि बड़ी ज़बरदस्त तारीख है। जी जी। और मेरा ख्याल है इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े लोग, चाहे वो सिविल सर्विस में हो, चाहे अदब के लोग हों, किसी भी शोबे हाय ज़िंदगी से आप उठा लें, वो इससे इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं। ये थोड़ी रकम नहीं है 65 लाख रुपये। नहीं, ऐसा नहीं है। 65 लाख जो है न्यू बुक्स की अराइवल के लिए है। बाकी यहाँ चूँकि बिल्डिंग का भी मसला बनता जा रहा है, किताबों का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा हमारे पास है और उनको संभालने के लिए भी आगे ज़रूरत है, तो नई बिल्डिंग का क़याम होना चाहिए ताकि वो संभाला जा सके। नई नस्ल जो है वो चूँकि जो रिसर्च के लिए आते हैं वो पुरानी किताबों के साथ साथ न्यू बुक्स भी तलब करते हैं, जिसकी वजह से वो पैसा जो है उन बुक्स पे हम खर्च करते हैं। बाकी जो सिलसिला चल रहा है वो एज इट इज़ लोग आप देखते हैं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कितने विजिटर्स पूरे साल में विजिट करते हैं इस लाइब्रेरी को? डेली का मैं बता देता हूँ आपको कि 250 से 300 तक जो है हमारा रजिस्टर पे मौजूद है कि जो विजिटर डेली आते हैं। 250 से 300। हाँ जी। और इसमें वो विजिटर भी शामिल हैं जो हमारे चिल्ड्रन सेक्शन में बैठे हुए हैं। इनमें CSS, PMS और CA डॉक्टर्स, ये सब लोग एक अलग बच्चे भी मौजूद हैं। बच्चे भी मौजूद हैं। चूँकि लाहौर में कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बच्चे डिवाइड होकर जाते हैं। इधर वही लोग आते हैं जिनको रेयर किस्म का मटीरियल चाहिए और वो नायाब है, वो किसी जगह भी दूसरी जगह पे नहीं मिलता। हालिया ही MPhil और जो CSS करने वाले बच्चे हैं और इसी तरह PhD करने वाले हैं, उनको जो मटीरियल है यहीं से मिलता है क्योंकि दूसरी लाइब्रेरियों से नहीं मिलता। तो यानी कि यहाँ पर वो इल्म का ज़ख़ीरा, वो ख़जाना मौजूद है ना? खजाना मौजूद है जिस पर रिसर्च होती है। लेकिन रिसर्चर्स की तादाद शायद उन 250-300 में से 100 से ज़्यादा नहीं है। जी जी, ऐसा है। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसकी तारीख के हवाले से जो किताबें काफ़ी पुरानी हैं, जैसे आपने बताया 1884 से डोनेशन शुरू हुआ, यानी 100-125 साल जो पुरानी किताबें हैं उनको कैसे महफूज रखा गया? सर, जो पुरानी किताबें जो जब डैमेज होती हैं, यूज़ के साथ डैमेज होती हैं, जी बिल्कुल, उनके लिए हमने एक बाइंडिंग सेक्शन अलग बनाया हुआ है। उनकी बाइंडिंग होती है। सपोज कोई किताबें पुरानी है, उनको दीमक या कीड़े तो उसके हम उनकी फ्यूमिगेशन करते हैं ताकि उनको लेकिन जो एक इंसानी लम्स से जो कागज़ जो है वो भी तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो उम्र कम होती चली जाती है, उसको किस तरह महफूज रखते हैं? सर, उसके लिए फ़िलहाल तो हमारे पास जो है फ्यूमिगेशन ही हम करते हैं, लेकिन उसकी डीएसिडिफिकेशन होती है। एक एसिड है जिसके ज़रिए उनको वो जो डैमेज होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा रेहान साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप मुझे बताएं कि इतना कीमती असासा हमारा, यानी इल्मी असासा, ये अंग्रेज़ दौर से लेकर अब तक के यहाँ पर मखतूतात पढ़े हैं, किताबें पढ़ी हैं, गज़ट नोटिफिकेशंस पढ़े हैं, अखबारात पढ़े हैं, लेकिन अलमिया नहीं है कि हम इसकी एक, यानी ये कह रहे हैं कि हमारे पास जगह ही नहीं है किताबें रखने की। क्यों? हाँ सर, उसमें बिल्कुल आपका, लेकिन हर तस्वीर को उसके डिफरेंट आप कह लें डायमेंशंस होते हैं। हम इसका एक दूसरा रुख भी देखते हैं। सर, सबसे पहली जो है ना, हम इतना जो ज़ख़ीरा है आपको उसकी अहमियत का एहसास है, हम सब उस पर बात करें। मैं एक नाज़रीन से सवाल करता हूँ कि जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इस बात को अपने अंदर ज़रा एवेलुएट करें कि हमारे अंदर उन चीज़ों की अहमियत कितनी है। मैं ये कहता हूँ कि आपने अगर जिस तरह से अभी आसिफ भाई साहब ने फरमाया कि 1860 से लेके यहाँ तक नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप इसकी बिल्डिंग का अगर आप अभी जैसे बारादरी की तरफ जाएंगे तो आप उसको देखेंगे, कितने लोगों को लाहौर में पता है
ہم میں سے کتنے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے علامہ اقبال سے ملنا ہے تو آپ پنجاب پبلک لائبریری میں جائیں، اگر آپ نے شیکسپیئر سے ملنا ہے تو جتنی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے وہ کتابوں کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اگر ایک کتاب ہمارے پاس ہے سر، اس کو 6 سال میں کسی ایک اگر قاری نے پڑھا ہے تو پھر ہم اس کو لے کے کہاں جائیں گے؟ اس کی اگر ہم 10 کتابیں بھی بنا لیں گے. نہیں، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف حکومت ہی کی طرف سے نہیں، لوگوں نے بھی ان لائبریریز کو ان کے حال پہ چھوڑ شعور کو ایز اے سوسائٹی ہم سب کو اس شعور کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور ہمارے اس پروگرام کا میں سمجھتا ہوں مقصد بھی یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ وہ کتابوں کی طرف، کتب بینی کی طرف اور کتب خانے کی طرف واپس آئیں. جب لوگوں میں ڈیمانڈ بڑھے گی تو سر سپلائی بھی آٹومیٹیکلی بڑھ جائے گی. جو خرچ کیا جا رہا ہے، جو اویلیبل ہے، ابھی تو وہی پورا یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اچھا ناظرین، بڑے ہی سوچنے کی بات ہے ہماری حکومت کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے، جو 2 پوائنٹس کے اوپر یعنی کہ الیکشن جیت کے آئے ہیں کہ میں تعلیم اور صحت اس کا نظام بہتر کروں گا اور عام عوام کے لیے کروں گا. اگر آپ تعلیم کا نظام بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بالکل اس لائبریریز کو اگنور کر کے آپ نہیں کر سکتے. لائبریریز اگر نہیں ہوں گی، بچے اس طرح تیاری نہیں کر سکیں گے، پھر آپ اپنے بچوں کو امدادی کتابوں کے سہارے چھوڑ دیں گے. میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی تھی کہ اسرائیل دنیا کا ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، لیکن دنیا کے 25% انٹلیکچوئل سائنسدان وہ اسرائیل پیدا کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کتاب سے ان کا رشتہ آج اتنا ہی مضبوط ہے جتنا کسی دور میں آج سے 1000 سال پہلے ہمارا ہوتا تھا. کتابیں وہاں پہ ایکسیس میں ہیں بچوں کی، ان کو بچپن سے ہی کتب بینی کی طرف لگایا جاتا ہے. ان کی دماغی ان کی صلاحیت کو جانچ کر، ایک بچہ اگر اکاؤنٹنگ میں وہ سمجھتے ہیں تیز ہے تو اس کو اس طرف لے جایا جاتا ہے، اگر کوئی ہسٹری پڑھنا چاہتا ہے اس کو ہسٹری کی طرف لے جایا جاتا ہے. جس شعبے میں بھی بچے کا یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ رجحان ہے، بچپن سے ہی اس کی گرومنگ اس طرح کی جاتی ہے تو پھر وہ بچہ آگے جا کر پوری دنیا میں اس چھوٹے سے ملک کا نام روشن کرتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، میں نے کتاب پڑھی تھی مائیکل ہارٹ کی دی ہنڈریڈس. اس میں وہ خود ایک کرسچن تھا، بڑا راسخ عقیدہ عیسائی تھا، لیکن اس میں پہلے نمبر پہ اس نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا، دوسرے نمبر پہ نیوٹن کا، اور تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اس کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا اس پر کہ کیوں تم نے سب سے پہلے اپنے نبی کا نام نہیں رکھا. تو اس نے ایک فورم پہ ان تمام سوالات کے جوابات دیے اور کہا اس کتاب کا لکھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ میرا دین بہتر ہے یا ان کا دین بہتر ہے. میرا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا دا ہنڈریڈز جن کے آنے سے پہلے دنیا شاید ایسی نہ تھی جو ان کے آنے کے بعد تھی، یعنی ان کے آنے کے بعد دنیا پوری کی پوری تبدیل ہو گئی. وہ علم، وہ ہماری میراث جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، وہ ہم اس کو بھول چکے ہیں. وہ غزوہ بدر جس میں 70 کافر گرفتار کیے گئے اور ان کو صرف ایک چیز پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ صرف 10 مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، یہ ان کا فدیہ ہوگا، ان سے کوئی پیسہ وصول نہیں کیا جائے گا. یہ وہ دور جہالت تھا عرب کا جس میں مال، پیسہ، عورت اور غلام سب کچھ تھے. شاید قریش میں چند لوگ، گنتی کے چند لوگ پڑھے لکھے تھے جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے، اور وہی لوگ سفارت کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. آج ہمارا حال شاید اس قبل اسلام سے پہلے کے معاشرے سے بھی شاید بدتر ہوتا جا رہا ہے. یعنی ہمارا موضوع تو آج لائبریری ہی تھا، لیکن ایک اور بہت بڑا ایک تاریخی یعنی یہ ہمارا خزانہ ہے جو تباہ حالی کا شکار ہے، اس کی طرف بھی میں اپنے موضوع سے ہٹ تو جاؤں گا، لیکن میرا دل، مجھے سکون نہیں ملے گا اس تاریخی عمارت کا یہ حال دے کر کہ میں وہ آپ کے سامنے نہ لاؤں، وہ ارباب اختیار کے سامنے نہ لاؤں کہ وہ جو اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں ماس ٹرانزٹ کے منصوبوں پر ان سے پہلے، اور وہ جو اب عوامی فلاح و بہبود کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اربوں روپے خرچ کریں گے غربت کو دور کرنے کے لیے. کیا یہ ہمارا تاریخی اثاثہ نہیں ہے؟ کیا اس کو محفوظ نہیں رکھنا چاہیے؟ پچھلے سال میں ترکی گیا تھا، استنبول جو کہ ان کا سب سے بڑا تاریخی شہر ہے، قسطنطنیہ کے نام سے مشہور تھا، شاید 20% بھی اس کے پاس وہ تاریخی عمارتیں یا وہ تاریخی ان کے پاس وہ مقامات نہیں ہیں جو لاہور شہر میں موجود ہیں. لیکن ہم اپنے ہاتھ سے اپنی تاریخ کو تباہ کر رہے ہیں. مت بھولیے کہ جو قوم اپنی تاریخ کو تباہ کرتی ہے وہ بھی تاریخ کے صفحات سے مٹ جاتی ہے. ملتے ہیں آپ پر شارٹ بریک.
ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے آخری حصے میں میں اس پنجاب پبلک لائبریری کی اس تاریخی عمارت میں موجود ہوں جس کو یقین کریں اس کی حالت زار دیکھ کر رونا آتا ہے کہ دنیا کے ممالک اپنی تاریخ کو کس طرح پریزرو کرتے ہیں، کس طرح محفوظ کرتے ہیں، اور ہم ان کے بالکل ماشاءاللہ ہم نے بھی اتنا ہی ہمیں ید طولہ حاصل ہے اس کو ضائع کرنے میں۔ یہ 17ویں صدی میں 1635 یا 36 میں مجھے ابھی بتا رہے تھے آصف صاحب، یہ شاہ جہاں کے ایک بڑے قابل جرنیل وزیر خان ہے، جہاں جو کہ لاہور میں مسجد وزیر خان بھی اسی کی بنائی ہوئی، یہاں پہ بڑی ایک اچھی مسجد موجود ہے، اس نے یہ بارادری بنائی تھی۔ اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہو چکی ہے، وہ حالت زار بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جو یہ لائبریریز کے مسائل ہیں اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو اس بارادری کی حالت زار سے آگاہ کروں گا کہ بارادری کس طریقے سے ضائع ہو رہی ہے۔ اچھا آصف مجھے بتائیے گا کہ کچھ سروس سٹرکچر بھی آپ کا ہے یا نہیں، یعنی کہ پروموشن کا کیا آپ کا ہے، پروموشنز کس طرح ہو رہی ہیں؟ کوئی آپ کو جس طرح دوسرے محکموں کا ایک باقاعدہ سروس سٹرکچر ہوتا ہے، ان کی پروموشنز کا ایک باقاعدہ ہوتا ہے کہ کب پروموشن ہوگی، کب آپ کو اگلے گریڈ میں پروموٹ کیا جائے گا، کوئی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی ایاز بھائی، میں پہلے جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ایکٹ کی موجودگی جو ہے وہ ناپید ہے، نہیں اویلیبل ہے، تو اس کا مطلب کوئی سروس سٹرکچر بھی نہیں ہے۔ جب ایکٹ ہی نہیں ہے تو پھر اس سروس سٹرکچر کی بات ظاہر ہے کسی ایکٹ کے تحت لائبریریز ریگولیٹ ہونی تھی، وہ لائبریریز اب ریگولیٹ ہونے کے لیے اس ایکٹ کے تحت یہ بھی ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ لائبریریز کس ڈپارٹمنٹ کے انڈر ریگولیٹ ہوں گی۔ 2013 میں ایک ونگ بنایا گیا جس کا نام ہے آرکائیوز اینڈ لائبریریز ونگ، دیٹ از ناٹ اے ڈپارٹمنٹ، مطلب ابھی تک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اس وقت جو پریویلنگ نارمز ہیں، ای لائبریریز جو ہیں وہ محکمہ اسپورٹس کے انڈر کام کر رہی ہیں، چلڈرن لائبریری کمپلیکس ہیں وہ اسکول ایجوکیشن کے انڈر کام کر رہے ہیں، پبلک لائبریریز جو ہیں وہ آرکائیوز اینڈ لائبریریز کے انڈر کام کر رہی ہیں، میونسپل لائبریریز لوکل گورنمنٹ کے امبریلا کے نیچے کام کر رہی ہیں۔ سو یہ انتہائی اہم ضرورت ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹ جتنی بھی لائبریریز ہیں ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ گورن ہونی چاہیے، ان کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن اور پھر آپ کی کوئی ترقی کا کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے؟ لائبریریز کا جو لائبریریز کا اسٹاف ہے اس کا سروس سٹرکچر ایسا کوئی کامن سٹرکچر اویلیبل نہیں ہے، تو اسی وجہ سے پھر ان کی دلچسپی بھی نہیں ہوگی۔ دلچسپی کا مین فیکٹر ہے کہ جو ڈیموشنل وہ ہے نا کہ آپ اس میں کہتے ہیں کہ موٹیویشن ہے ہی نہیں ان میں کہ وہ کہ اس طرح سے جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ تو اگر آپ پسینہ خشک ہونے سے پہلے کی جس طرح سے بات کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، تو ظاہر ہے یہاں پہ جو لوگ اب جو اسٹاف کو دیکھتے ہیں وہ اپنی انتھک محنت کو اس میں اپنی ایفرٹس کو پٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو ایک ریوارڈ دینے کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے۔ آصف صاحب یہ آپ مجھے یہ 1600 یہ دیکھیں، یہ پرانی اینٹیں، یہ پلستر اس کا اکھڑ چکا ہے، اس کی ضرورت ہے، اور یہ اس پر انہوں نے بالکل نئے دور کا پلستر کیا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ آرکائیوز جو ہمارے ہیں، جتنی بھی ہماری یہ تاریخی عمارتیں ہیں، ان کا جو پلستر ہے اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے، وہ مٹیریل کے تحت کیا جاتا ہے۔ اس کی آپ حالت دے سکتے ہیں ابھی بھی، یعنی یہ کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ اپنا رنگ و روغن اس کا جو مٹا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے کہ کس خوبصورتی سے اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ آصف صاحب مجھے بتائیے گا کہ کبھی محکمہ اسرار قدیمہ نے وائلڈ سٹی والے جو ہیں انہوں نے کبھی اس راہداری کی طرف توجہ نہیں دی، کبھی وہ اس طرف نہیں آئے کہ جی اس کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں، کبھی انہوں نے اس کو اون کرنے کی کوشش نہیں کی؟ سر بیسکلی اس کی جو دیکھ بھال ہے وہ محکمہ آرکیالوجی کے ہی پاس ہے، اس کی جو رینوویشن ہے یا جو بھی اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ انہوں نے ہی کرنی ہے۔ ریسنٹلی انہوں نے ایک پلان بنایا ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے، تو ابھی اس پہ کام جاری ہے۔ لیکن اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو مجھے اس کی ریسٹوریشن کے حوالے سے محکمہ آرکیالوجی کا کوئی کام نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیا پلستر ہوا ہے جو اکھڑ رہا ہے، اس پہ بالکل وہ پرانے دور کے مسالے کے تحت پلستر ہونا چاہیے، ان پر ویسے ہی کلر ہونا چاہیے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، اگر ہم بات کریں کہ ہندوستان اور پاکستان ایک وقت میں ہی آزاد ہوئے، میں باقی قوموں کی بات نہیں کرتا کہ ویسٹ میں کیا ہوتا ہے، ویسٹ والے کس طرح اپنے تاریخی جو ان کے وہ ہیں ان کو محفوظ کر رہے ہیں، تاریخی عمارتوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اگر ترکی اپنے تھوڑے سے تاریخی مقامات کو پریزرو کر کے پوری دنیا کو، یعنی کہ وہ مقامات دکھا کر اپنی ٹورزم انڈسٹری کو اس حد تک بوسٹ کر سکتا ہے کہ دنیا کی قابل ذکر ٹورزم انڈسٹریز میں ترکی کا نام بھی بڑے نمایاں، بڑی اس فہرست میں بڑی نمایاں جگہ پہ
ہے تو ہم کیوں ہم یہ تلے بیٹھے ہیں کہ ہر یعنی کہ فیلڈ میں ہم نے دنیا میں سب سے آخر میں رہنا ہے سوائے جہالت کے اور سوائے کرپشن میں جس میں ہم دنیا میں تقریباً سب سے آگے جا رہے ہیں. تو اگر ہمارے ارباب اختیار صرف ان عمارتوں کو دیکھ کر ان پر تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے, اور موجودہ حکومت کی تو یہ پالیسی بھی ہے, عمران خان صاحب کو خود ٹورزم کے بہت دلدادہ ہیں کہ جب وہ کے پی میں ان کی صرف حکومت تھی تو اکثر وہ اپنی ان جو تفریحی مقامات تھے انہیں پہ پائے جاتے تھے. تو کیوں نہیں ہم اپنے جو ہمارے صحت افزا مقامات ہیں ان کے ساتھ ساتھ اپنی ان تاریخی عمارات, ان تاریخی ورثوں کی بھی حفاظت نہیں کرتے؟ تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے ان کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا جا سکتا ہے اور اس سے بہت زیادہ آمدن کمائی جا سکتی ہے. دنیا یقین مانیے دیکھنا چاہتی ہے. اب اگر اس کارنر کی آپ حالت دیکھیں کس طرح یہ پرانا مسالہ اس پہ لگا ہوا ہے, یہ پرانا مسالہ کس طرح اکھڑ رہا ہے, اس کو یہیں پہ پریزرو کیا جا سکتا ہے. اور ابھی مجھے یہاں پہ یہ جو ڈپٹی چیف لائبریرین نے بتایا کہ اس لائبریری کا آغاز ہی یہاں سے ہوا. یہ مجھے بتائیے گا جو پنجاب پبلک لائبریری ہے اس کا آغاز اس بلڈنگ سے ہوا تھا؟ جی الحمدللہ, یہ جو بلڈنگ ہے نواب وزیر خان کے نام سے موسوم ہے, اس کی بارادری کے نام. جی بارادری. اور نواب وزیر خان جو ہے یہ ان کا اصل نام علیم الدین انصاری تھا, جو یہاں کے ضلع چریور سے یہاں لاہور آئے تھے اور اس کے بعد وہ دہلی چلے گئے, وہاں شاہی خاندان میں شامل ہو گئے. تو ان کا ذوق شوق جو ہے یہ بلڈنگز کی, خاص طور پہ مساجد بنانا, بارادری بنانا, یہ لاہور میں کافی ان کی ہے. اس کے علاوہ یہ لائبریری اسی بارادری, اور یہ جو جگہ جہاں ہم پریز پہ کھڑے ہیں اصل میں لائبریری یہیں سے شروع ہوئی 1884 میں, اور لارڈ ایچیسن نے کتابوں کا ڈونیشن جو دیا تو یہیں سے یہیں رکھی گئی. اور زندہ لاہور جو ہے اسی جگہ پہ آ کر کتابیں پڑھتے تھے, اپنا ذوق جو بھی تھا ان کا مطالعہ فرماتے تھے. آج تک یہ بلڈنگ اسی طرح چل رہی ہے. آج بھی آپ دیکھیں لوگ اخبارات یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں, اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ہم نے کھلی آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ مختلف جگہ پہ بیٹھ کر اپنے سرچ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, کارنرز میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ آج تک سلسلہ جاری ہے. بالکل. یہ یہاں کے ڈپٹی چیف لائبریرین کو کہنا ہے کہ یہاں پر 1884 میں جو لائبریری شروع ہوئی وہ اسی راہداری میں شروع ہوئی جو نواب وزیر خان نے راہداری تو یہ 1636 37 38 میں بنا دی تھی, لیکن یہ لائبریری کا جو قیام تھا وہ اس چھوٹے سے احاطے, اس چھوٹی سی عمارت سے شروع ہوا. اچھا مجھے بتائیں, ہم نے بڑی لمبی چوڑی بحث کر لی کہ لائبریریز کی حالت زار پر سب کچھ, لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کتب بینی کا, ڈیمانڈ موجود نہیں ہے, اس کو کیسے ہم واپس لائیں؟ سر بہت ویلڈ کویشچن ہے اس حوالے سے کہ جتنی بھی ہماری ایفرٹ ہے وہ ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمارے پاس قارئین آئے. تو میں سب سے بنیادی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کو پہلے تو یہ ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پاکستانی اور بینگ مسلم, میں اس کو اگر اور تھوڑا اسپیسیفکلی کر دوں کہ ہم لوگوں نے اگر پوری دنیا پہ جو حکومت کی ہے وہ ہمیں اپنے گھر میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے اداروں میں اس چیز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بنیادی 2-4 چیزیں ہیں. ظاہر ہے کہ پورا انفراسٹرکچر آپ اس کے لیے تو ایٹ ونس نہیں کر سکتے, گریجولی چیزیں ڈیولپ کرتی ہیں. جیسے آپ نے اس کو انٹرلنک کیا کہ ٹورزم کے ساتھ اگر کر دیا جائے تو گورنمنٹ کی پریورٹیز ہیں, جیسے ای ویزا کی ابھی پالیسی دی گئی ہے 156 کنٹریز کو, اور تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. کتابوں کے سلسلے میں میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ بڑی مشہور کوٹیشن ہے کہ ٹوڈیز ریڈرز ٹماروز لیڈرز. اگر ہم چاہتے ہیں لیڈ کرنا تو ہمیں کتابوں کی طرف آنا پڑے گا. ہم ڈیولپ وہ تو آنا پڑے گا, لیکن کیا کس طرح لائیں ہم بچوں کو؟ اسی طرف آ رہا ہوں سر. اس میں سب سے پہلے اگر ہم گھر سے کہتے ہیں کہ شروع ہوتی ہے, ہر گھر کے افراد یا گھر کے جو بڑے ہیں وہ یہ طے کر لیں کہ ہم نے جس طرح سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ پورشن کیا ہوتا ہے اپنے بجٹ کا, ہم اس میں رکھ لیں کہ ہر مہینے اپنے گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو ہم نے 10 کتابیں لے کے آنی ہیں. اور یہ ہم بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ ایک پریویلنگ نارم بنا لیں, یا جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں, ایک انسان, ایک بچہ, ایک آدمی اگر 20 پیجز دن میں پڑھے تو سر کتنا ٹائم اس میں لگے گا؟ اگر ایک مہینے میں ہم اس کو لگا لیں تو 600 پیجز بن جاتے ہیں.
اور اگر سال پہ ہم اس کو لگا لیں تو 7,000. لیکن کون لگائے گا, کون کرے گا یہ؟ صحیح, ہم گھر میں سے سٹارٹ کریں گے کہ ہم کتابیں گھر میں لے کے جانا شروع کریں. اپنی گروسری کے ساتھ ہم کتابیں لے کے جائیں, اپنے گھر کے افراد کی پسند کے حساب سے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی طرف اگر ہم آ جائیں تو اسکولوں میں یہ ہونا چاہیے کہ جو بچے پوزیشنز لیتے ہیں ان پوزیشنز کو انٹر لنک کریں کہ اس بچے نے یہ نمبر فزکس میں اتنے لے لیے, کیمسٹری میں اتنے لے لیے, اس نے اوور آل ٹاپ کیا ہے. اس میں کتابوں کی ریڈنگ کو بھی اس کا کنیکشن ہو کہ جی اس نے اس مہینے میں 10 کتابیں پڑھی, 5 پڑھی, اس لیے اس کے بھی نمبر ایڈ کیے جانے چاہیے. یعنی اس کا بھی نمبر ایڈ کیے جائیں گے تو پھر بچے بچے کی پوزیشن ڈکلیئر ہوگی. جیسا کہ ہم جب سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے, کیونکہ ہم تو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ, وہاں پہ یہ ہوتا تھا. جی ایسی بالکل. اور تیسری بات یہ کہ آپ جس, اور میں پیراڈائم میں پڑھے ہیں, اگر ہم کوئی کام جیسے کوئی شرارت بچہ کرتا ہے یا کوئی کام نہیں کر کے آتا تھا, ہمارے اسکولوں میں, سرکاری اسکولوں میں ایک کمرہ جس میں لائبریری بنی ہوتی تھی اس کو ہم ڈکلیئر کر دیتے تھے زندان ادب, کہ جو بچہ کوئی کام نہیں کر کے آیا, ہوم ورک نہیں کیا, اس کی سزا ہوتی تھی کہ وہ 1 گھنٹہ اس کمرے میں جا کے گزارے اور پڑھے, اور جب وہ واپس آئے تو ایک پیراگراف, چند لائنیں اس پہ لکھے کہ کیا اس نے پڑھا ہے اور اس نے کیا اس سے سبق حاصل کیا ہے. اور فائنلی میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہم اسکولوں میں یا یونیورسٹیز میں یا ہم کہتے ہیں جی کہ انعامات دیے جاتے ہیں, وہ ان دا فارم آف کیش ہوتے ہیں یا ان دا فارم آف ٹرافیز ہوتے ہیں, ان کو کنورٹ کر کے کتابوں کی صورت میں دیا جانا اور ان کا کوئی نہ کوئی حصہ ہونا چاہیے سالانہ امتحانات میں کہ اس کو کتنی کتابیں دی گئیں, وہ کتنی پڑھی, اور اس کا بھی کوئی ٹیسٹ ہونا چاہیے. ناظرین, یہ ایک بڑی اچھی پرپوزل ہے. یہ مجھے یاد آ گیا کہ بچپن میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہ اس میں یہ بک ریڈنگ کے بھی نمبرز تھے, اور ہمیں وہ کتابیں بتانا پڑتی تھیں کہ اگر فرض کریں میں تاریخ پہ کتابیں پڑھ رہا تھا اور میں نے اگر اکبر کی تاریخ پہ کوئی کتاب پڑھی ہے تو مجھے اس میں کیا چیز اچھی لگی. کیا مجھے اکبر کا منصب داری سسٹم اچھا لگا, یا مجھے اس کا جو مالیات کا شعبہ تھا, جو اگرچہ تھا تو شیر شاہ سوری کی ہی کنٹینیوشن, کیونکہ اسی کا وزیر مال کی خدمات سے اکبر نے بھی استفادہ حاصل کیا, یا وہ تھا, یا مجھے اس کی جو وہ ایکسپینشن کر رہا تھا یا امپیریلزم کی طرف جا رہا تھا, حکومت اس کی جو جا رہی تھی, مجھے وہ اچھا لگا کہ کس طرح اس نے قندھار پہ قبضہ کیا, ایرانی امپائر سے اس کو چھینا, کس طرح اس نے ساؤتھ انڈیا کی طرف انویڈ کیا. یہ سب چیزیں مجھے بتانا پڑتی تھیں کہ اگر میں نے یہ کتاب پڑھی تو اس میں مجھے کیا کیا چیزیں معلوم ہوئیں, اور اس کے باقاعدہ نمبرز تھے میرے سالانہ امتحانات میں. اگر یہی نمبرز آپ میٹرک سے لے کر, یعنی نیچے تو اسکولز میں کریں, لیکن اس کے بعد میٹرک کے نمبرز میں بھی ان کو انکلوڈ کریں, اور اس کے بعد انٹر کے ایگزامس میں بھی, اس کے بعد بیچلر اور ماسٹرز کے بھی, تو آپ یقین مانیں ہمارے بچے جو ہیں وہ کتب بینی کی طرف واپس آئیں گے, اور اس سے ہمارا کتاب سے جو رشتہ جڑے گا, آپ یقین جانیے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ ترقی کی طرف ہی جائے گا. اپنے ہوسٹ یاد شجاع کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.